اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سورۃ اللقمان، جو کہ مکی سورہ مصحف کے حساب سے سورۃ الروم کے بعد آ رہا ہے، اور جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ لگتا ہے سورۃ اللقمان ایک اللہ رب العالمین کے مخلص بندے لقمان علیہ السلام کا نام ہے۔ انہی کے نام کو اشارتاً اس سورہ کا نام قرار دیا گیا، اور حضرت لقمان کو کہا جاتا ہے حکیم لقمان، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ ابھی جو میں نے آیت سورۃ البقرہ کی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ وہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہی کسی کو عطا کر دے تو کر دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جان لو جس کو حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، ایسے شخص کو بہت بڑا خیر رب کی طرف سے دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولی الالباب، اور جان لو کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے ان کے جو دانشور ہیں، جو عقل مند ہیں، اور یہ عقل مند وہ ہیں کہ جو اپنے رب کو پہچاننے والے ہیں، اپنے رب کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اپنے رب سے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والے ہیں، جو متقی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ لگ گئی کہ جس کو رب العالمین نے حکمت سے نوازا، اس کو در حقیقت بہت بڑا خیر عطا کیا گیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کو ہم ترجمہ میں سمپلی کہہ دیتے ہیں وزڈم، وائس۔ اور حکمت کو ہم اپنے ذہن کے حساب سے اگر دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مینٹل کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ وہ چیزوں کو جج کر پائے، کس وقت کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز مجھے کہنی چاہیے، کیا چیز مجھے کرنی چاہیے۔ کیونکہ انسان کے فیصلے جو ہیں، اس کے لیے ہوئے فیصلے اس کی لائف کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو انسان لڑک پن میں کوئی فیصلہ لے لے، بعد میں جا کے وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اگر ایسا نہیں کیا ہوتا اور ایسا کیا ہوتا تو وہ کچھ نہ ہوتا کہ جو میں نہ ہونا چاہتا، دینا چاہتا تھا۔ مگر جس کو حکمت دی گئی ہوگی، وہ حکمت کے حساب سے اس طریقے سے دنیا میں قدم اٹھائے گا کہ جس سے اس کے لیے خیر ہی خیر برآمد ہوگا۔ ہم حکمت کو کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ تو میں نے دنیائی طور سے آپ کو بتا دیا کہ حکمت اور وزڈم، عقل مندی اور دانشوری دنیا میں جس انسان کو دی گئی، وہ دنیا میں پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ مگر اگر حقیقت دیکھی جائے دنیا کی، یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب سب سے حکیم شخص وہ ہو گیا کہ جو یہ سمجھ گیا کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، میں اس دنیا کے لیے کیوں جان ماروں، آج نہیں تو یہ کل ختم ہونی ہے۔
اصل چیز ہے جس کی مجھے تیاری رکھنی چاہیے وہ ہے اپنے رب کو جا کے فیس مجھے کرنا ہے قیامت کے دن. یہ سب سے بڑی حکمت ہو گئی. جس انسان کے اندر یہ والی حکمت ہوگی یہ ایبسولوٹ حکمت ہے اور اسی کو قرآن حکمت کہتا ہے. وہ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی حکمتوں کا تو ماہر ہو گئی. وہ حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ جس جگہ جو چیز سیوٹیبل ہو وہاں پہ وہ کچھ انسان ایکشن لے. کیونکہ حکمت سے وہ کام ہو جاتا ہے نا کہ جو طاقت سے نہیں ہو سکتا, جو زور سے نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر رسول کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اور ہم نے وَآتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا گیا. مگر لقمان علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے نہیں تھے, نہ انبیاء تھے, کوئی مخلص مومن صادق تھے. اور انہوں نے جو ایمان حاصل کیا تھا اس ایمان کی بنیاد پہ رب العالمین نے ان کو حکمت عطا کی اس ایمان کی برکت سے, اور وہ یہ سمجھ گئے یہ دنیا کچھ نہیں. اس سے بڑھ کر کیا حکمت ہوگی کہ ایک انسان یہ سمجھ جائے کہ جس چیز کا ڈکوسلا شیطان مجھے دے رہا ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں. یعنی دنیا ادنا چیز تھی, اس کو ادنا سمجھ لیا تم نے, اور جو لوگ اپنی جان اس ادنا چیز کے پیچھے مار رہے ہیں تم ان کو بیوقوف سمجھو گے, وہ تم کو بیوقوف سمجھیں گے. مگر ایکچولی میں بیوقوف کون ہے نا؟ وہ اپنے آپ کو حکمت سمجھیں گے کہ ہم بڑے حکیم ہیں جی, ہم کمائی بہت کر رہے ہیں, آگے کے لیے جمع کر رہے ہیں. وہ کہ تمہیں کہیں گے تم بیوقوف ہو, جان لو اصل میں بیوقوف وہ ہیں. تو آئیے اب اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, حروف مقطعات. اور سورۃ اللقمان جیسے کہ باقی قرآن کے سورے ہیں الف لام میم سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ السجدہ, ان کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے کہ یہ سورے ایک ہی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ یہ ہے فردر اسٹڈیز کے ٹاپک. جس کو اس میں انٹرسٹ ہو وہ اسٹڈی کر سکتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑے راز چھپے ہیں, کیونکہ 6 سوروں کے پہلے الف لام میم آ رہا ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اصل معنی رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, اور حکمت کی بنیاد پہ وہ چیز چھپی ہوئی ہے. جب اللہ چاہے گا اس کو منکشف کر دے گا. ہم سیدھے اپنے محکمات کے اوپر آتے ہیں کہ جو احکام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم, کہ یہ آیات ہیں پر حکمت کتاب کی. اور لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی گئی تھی, اور قرآن مجید عطا ان کو نہیں کیا گیا تھا نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا, اپنی ذات کی معرفت عطا کی تھی, جس کی وجہ سے ان کو حکمت مل گئی تھی. مگر امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت والی آیات آلریڈی محفوظ کر کے رکھ لی تا قیام قیامت. ہر امت مسلمہ کا فرد جو واقعی مومن ہے وہ جب اللہ کی اس حکیم کتاب کو پڑھے گا, اس حکیم کتاب کی حکمتیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ جذب ہوتی رہیں گی نا. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں پر حکمت کتاب کی. اور پرپس کیا ہے اس کتاب کا؟ ہدی و رحمۃ للمحسنین, یہ ہدایت اور اللہ کی طرف سے رحمت محسنین احسان کرنے والوں کے لیے. یہ کون ہیں احسان کرنے والے؟ یہ بہت کمپریہنسو ٹرم ہے. محسنین احسان کرنے والے, اچھائیاں کرنے والے, دوسروں کے اوپر احسان کرنے والے, دوسروں کے حق دینے والے, سچائی کی طرف بلانے والے, برائی سے روکنے والے, حق کا ساتھ دینے والے, سچائی پسند کرنے والے, صدیق سچائی کی تصدیق کرنے والے, برائی کو کے ساتھ نفرت کرنے والے, اچھائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. جو بھی ہم قرآن میں مومنین کا تصور پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ
اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہدایت اور رحمت ہے للمحسنین کے لیے، اور ہدایت اور رحمت رب العالمین کی یہ کتاب ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے لوگو سن لو، آ گیا تمہارے رب کی طرف سے وہ واعظ تمہارے پاس اس کتاب کی شکل میں، جس کے اندر تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا احسان کرنے والے وہی ہے جو واقعی میں احسان کا حق ادا کرتے ہیں، کہ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور عطا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، تاکہ ان کے دل سے مال کی محبت کی میل جاتی رہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر وہ پکے فرم ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو وہ اللہ کے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ سکتے ہیں، ورنہ پاسبل ہی نہیں ہے ایک انسان کا اللہ کے راستے میں وہ مال خرچنا جو محنت سے اس نے کمایا ہے، اور اس مقدار میں خرچنا کہ جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اللہ نے ایک انسان کے اوپر فرض کیا ہے۔ تب تک ایک انسان خرچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ سچا مومن نہ ہو۔ غیر بھی کچھ نہ کچھ خرچتے ہیں، مگر وہ خرچتے ہیں یا تو دنیا میں فیمس ہونے کے لیے، یا اپنی فوٹوگرافی کے لیے، یا شو آف کے لیے، اور جو وہ خرچتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبوب چیز کو تب تک کیوں خرچیں گے جب تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے ہمیں قیامت میں ہمارا رب عطا کرے گا اس سے بہت زیادہ۔ تو بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر سچے دل سے ایمان لانے والے ہی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو، اللہ کے حکموں کو اس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں جیسا فالو کرنے کا حق ہے۔ سیم آیات سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہے نا، تو کیا ریلیشن ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ اللقمان کا؟ یہ ایک اسٹڈی کا ٹاپک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ غور کرنے کی بات یہاں پہ ہے، نماز قائم کر کے جو نماز ہے وہ تمہارا پرسنل بینیفٹ ہے، اور زکوٰۃ عطا کرنا وہ تمہاری سوسائٹی کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن میں شانہ بہ شانہ آتی ہیں، مگر اندر کی بات اگر آپ کو پتہ لگے نا، اکثر اور بیشتر نماز پڑھنے والے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ حساب کے حساب سے ادا نہیں کرتے، ڈنڈی مار دیتے ہیں، خطرناک والی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہی بہت بڑی اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ کچھ صدقہ دے دیا تو پھر اگر کسی نے بولا زکوٰۃ دیتے ہو، بولتے ہیں ہاں ہم دیتے ہیں، مگر اگر حساب لگاؤ گے وہ 0.01% بھی نہیں وہ دیا ہوتا ہے کہ جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ بھی کون نکالے گا حساب سے؟ کیلکولیشن کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ چمڑی میری ادھیڑی جائے گی قیامت کے دن، وہ جو سونا اور چاندی ڈمپ کر کے رکھا ہے اسی کو میری پیٹھوں کے اوپر تاپ تاپ کے لگایا جائے گا، ورنہ پاسبل نہیں ہے۔ باقی تو نمک میں، آٹے میں نمک کے برابر تو ہر کوئی اپنے دل کو، کیونکہ ضمیر تو ہر کسی کے اندر، روح تو ہر کسی کے اندر ہے نا۔ بڑے بڑے ڈاکو بھی رات کو جا کے مچھلیوں کو کھانا دیتے ہیں، 100 لوگوں کو قتل کر کے، نیکی کر دریا میں ڈال، 100 لوگوں کو لوٹ کے آیا کوئی ڈاکو، اور شام کو اس کا یہی ہے ڈسپلن کہ بھائی دریا میں جاؤ اور آٹا۔ یہ قصے ہیں، بڑے فیمس قصے ہیں یہ۔ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے فلاں 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 کا لوٹا، ان مچھلیوں کو، بے زبان جانوروں کو بھی تو کچھ کھانے کو دیا۔
غلط کام کرنے والی عورتیں بھی جلوس میں نکل جاتی ہیں کبھی کبھی پاکستان میں کالے کپڑے لگا کے، کہ جب وہ شیعوں کا جلوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورے سال غلط کام کرتے ہیں مگر فلاں چیز بھی تو ہم کرتے ہیں، مگر فلاں چیز کرنے کے لیے تم اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو کیونکہ تمہارے اندر روح ہے، مگر جتنی مقدار میں جو کام کرنا ہے وہ بس وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر ایمان ہے۔ میں گارنٹی لے کے کہتا ہوں اکثر اور بیشتر مسلمان زکوٰۃ اول تو دیتے ہی نہیں، ان کا دن کا اپنا خرچہ 10,000 بھی اگر ہو نا، عیاشیاں، شو آف اور ایسے مہمانوں کو کھلانا کہ جو ان کو کھلاتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل نل۔ بہت سے ایسے ہیں بڑے بڑے آفیسرز ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کو پوچھو زکوٰۃ دی جناب، وہ بولتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں نا، اور ٹیکس دینا ہے پھر زکوٰۃ بھی دینی ہے، کیسے؟ خود میں نے یہ بات سنی۔ یہ میں وہ بات بول رہا ہوں کہ جو میں خود دیکھتا ہوں اپنے سراؤنڈنگز میں، دیتے بھی اگر ہیں تو کوئی حساب ان کے پاس نہیں ہے کہ ہماری پراپرٹی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، کیش کتنا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے جو قرآن کے حکم ہیں ان کو بھی فالو کرنے کی کوئی ہیڈیک کوئی لیتا نہیں، پھر جان مارنا اسلام کے لیے جان دینا ہے کوئی یہ پریکٹیکل بات ان کے لیے؟ تو اس لیے ہم اپنے حساب سے خیال رکھیں۔ زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے، صدقات بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ جن کے پاس وہ نہیں ہے، تب تو پتہ چلے گا کہ تم احسان کرنے والے ہو۔ اور آیا بھی کیا ہے؟ محسنین اوپر، کہ کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے سب قرآن کے اندر۔ وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور وہی لوگ ہیں مفلحون جو فلاح پا گئے، جو ہدایت یافتہ ہوئے، جو وہ مقصد پا گئے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھیل اور تماشا اور بنا مقصد کی فضول باتیں گھڑ کے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو پھیر دے، ان کو الجھا کے رکھے، کنفیوز کر کے رکھے، کہانیوں میں لگا کے رکھے۔ آج ایک انسان جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم باقی رہ جائے اپنی زندگی میں، اپنی کشمکش کے بعد، وہ اپنا ٹائم نیٹ فلکس سے پورا کرے گا، ایک یوٹیوب سے پورا کرے گا، یا سینکڑوں پلیٹ فارم ایسے جو ہیں سوشل میڈیا کے اس سے پورا کرے گا، کہ کتاب اللہ سے پورا کرے گا۔ جو بچہ پورے دن وہ اپنی کمر توڑ کے ہوتا ہے، شام کو جب وہ گھر پہنچتا ہے تو سوشل میڈیا، یوٹیوب، نیٹ فلکس، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس ہے۔ پرانے زمانے میں شاید وہ ناچنے والے گانے والے لے کے آتے تھے یہ لوگ بٹکانے کے لیے، آج تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو تمہارے جیب کے اندر ڈیوائس ہے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اصل چیز تو ٹائم ہی ہے نا، وہ ٹائم تم نے کھپانا ہے نا یہ اللہ کے راستے میں، تو وہ ٹائم کی 24 گھنٹے ہیں ٹوٹل دن میں، وہ 28 تو کبھی ہوں گے نہیں۔ شیطان نے اب کیا کرنا ہے؟ دنیا تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اللہ سے دور ہے، مگر ان کے اندر کہیں خدا کا خوف پیدا نہ ہو جائے، یہ کہیں جان نہ جائے حقیقت، تو لہٰذا اب کرنے کا کام شیطان کا بس یہ ہے ٹائم ویسٹ کراؤ۔ دیکھو پہلے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شیطان کو زیادہ ایفورٹس لگے، ڈیگریڈ کرنا تھا امت کو، عقائد ڈیگریڈ کرنے تھے، ضمیر ڈیگریڈ کرنا تھا، لکشریز پیدا کرنی تھی ان لوگوں کے اندر، لکشری کی لت تو وہ پیدا کی، آہستہ 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 سے ڈیگریڈ کر کے انسانیت کو ختم کر دیا۔ اب انسانیت ڈیگریڈڈ فارم میں ہے، اب خالی یہ ہے کہیں ان کو انجیکشن نہ لگ جائے قرآن کا، کہیں یہ جو بیماری ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں سرمایہ کاری ہے بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی،
عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرائے پیغمبری، کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ڈیڈ امت ہے، جانتا ہوں کوئی رمق زندگی کی اس کے اندر باقی نہیں ہے، جانتا ہوں پیران حرم جو ہیں وہ بھی مردار ہیں سارے، حرمین کے لیڈر، مگر عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ خوف تو ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ یہ جو چنگاری ہے یہ کہیں آشکارا نہ ہو جائے، تو لہٰذا ٹائم ضائع کرواؤ۔ اور جو دین کی طرف لگنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو 100 قسم کے پلیٹ فارم ہیں۔ دیکھو کبھی ضمیر جاگنے کی کوشش کرے، کبھی کوئی جھٹکا لگا ہو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرے تو کھولے، قرآن نہیں نا کھولنا، بولا ہے آج یوٹیوب کے اندر دیکھو تو وہاں پہ سینکڑوں قسم کے برین پہ اٹیک کرنے والے ہیں، ایسے ایسے فتنے، ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں، دوسرے کنویں سے نکل کے تیسرے کنویں میں انسان جائے گا، پتہ ہی کچھ نہیں لگے گا کہ میں یہ جو شرع ہے یہ آشکارا کبھی بنے گا ہی نہیں۔ تو شیطان کی سٹریٹجیز ہیں، مگر اللہ کی بھی سٹریٹجی ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ہے نا، وہ لوگ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو وہ لوگ بھی تو موجود ہیں نا۔ کتنی دیر شیطان کی چال کام کرے گی، مگر لاول حدیث میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک تو ہر وہ کام کی جو فضول ہو، ہر وہ کام کی جو مین فوکس سے تمہاری نظر ہٹا دے، ہر وہ چیز جو آج کی ڈیٹ میں اللہ کی کتاب کا آلٹرنیٹ تم سمجھنے لگو، ہر وہ چیز، چاہے تم یوتھ کلب کو سمجھنے لگو کتاب اللہ کا آلٹرنیٹ، لاول حدیث بن جائے گا وہ ان کی وہ ہائیبریڈ بائکس لاول حدیث بن جائے گی۔ اگر تم کسی جماعت کو آلٹرنیٹ رکھ دو اللہ کی کتاب کا، محمد علی مرزا کو اگر تم نے آلٹرنیٹ کر دیا کتاب اللہ کا، لاول حدیث بن گئی، پھر 4 گھنٹے کے اس کے لیکچرز ہیں، حاصل کیا؟ جیسے آئے تھے ویسے ہی باہر چلے گئے۔ تو یہ ایک فردر اسٹڈی کرنے کا ٹاپک ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اس کے اتنے پلیٹ فارم جو آ رہے ہیں، مخلص بھی ہو سکتے ہیں یہ، بعض دفعہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا ہم کس کا کام انجام دے رہے ہیں، ہے نا، یہ بعض دفعہ یہ بیچارے مخلصانہ طور پر کام کر رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پیچھے سے سٹرنگز کون موو کر رہا ہے، ہمارے پلیٹ فارم کو بوسٹ اپ کون دے رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر اسرار صاحب کی جو ویڈیوز ہیں 15-20 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں نا، ان میں 200 سے زیادہ ویوز نہیں، جو قرآنک تفسیر ہے، تو کوئی لولا یہی للو پلو کچھ ویڈیو بنا دے 10-10 لاکھ ویوز، فائٹس کی ویڈیو بنا، محمد علی مرزا کی فائٹ جو ہے طارق مسعود کے ساتھ، وہ تیری ساری انسانیت تھی اس سے ٹوٹ پڑی۔ طارق جمیل نے شاہ رخ خان کے بارے میں کچھ کہہ دیا، عامر خان کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ سارا لاول حدیث میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک لاول حدیث جو ترجموں میں لکھا ہے، بیہودہ باتیں، ٹائم ضائع کرنے کی چیزیں، مگر مفہوم میں یہ سارا کچھ آ جائے گا۔ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کے اندر تم الجھ کے اگر رہ گئے اور کتاب اللہ سائیڈ لائن ہو گئی، لاول حدیث ہے۔ انٹر ریلیجیس ڈائیلاگ میں بھی اگر تم گمراہ ہو گئے، اسی کے اندر مگن ہو گئے، کتاب اللہ سائیڈ ہو گئی، وہ بھی پھر 4 گھنٹے کے لیکچر ہوں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں، پسند کرتے ہیں بےہودہ باتیں، کھیل کی باتیں، ٹائم ضائع کرنے کی باتیں، اور کیوں؟ شیطان کا وہ خوف کہ یار اگر تھوڑی سی ان کے اندر کوئی بیداری پیدا ہو رہی ہے، خواہش اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، مگر ہو بھی جائے مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، تو کچھ ایسی الجھنیں کریٹ کر کے رکھو، اگر کسی جوان کے اندر اللہ کی محبت کا کوئی جذبہ بھی جاگے، اس کو ٹریپ کر لو، اس کو ہارنس کرو اپنے مرضی کے حساب سے، اور نیٹ رزلٹ کیا ہے اس کی پوری زندگی نکل جائے، وہ یہ سمجھ رہا ہو میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، مگر ایکچولی میں رزلٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے شیطان کے تگڑم ہیں، ان کو سمجھو۔
اور لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے، اور دیکھو راشد بھائی، عن سبیل اللہ کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پرسکرائبڈ ہے اللہ کی کتاب میں، کلیئر کٹ، اور جو بھی دل کھول کے اس کتاب کی طرف آئے گا وہ راستہ سمجھ جائے گا، مگر اس کو پکڑ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرو کہ کہیں کتاب اللہ کے اندر یہ غور و فکر نہ کرے۔ 24 ہی گھنٹے ہیں انسان کے پاس، تو 25 وہ نہیں کر سکتا، تو 50% 60% ٹائم ان کا یوٹیلائز کر دو زندگی کی روزگار کمانے میں، سونے میں، اور باقی جو بچا کچا ہے اگر کسی کے اندر دین کا کوئی تصور بھی پیدا ہو، اسے ایک نہ تو دوسرے کنویں میں پھنسا دو۔ ہر کنویں کا اپوزٹ دوسرا کنواں موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، ہر کنویں کا مطلب ہر ایک کا کاؤنٹر موجود ہے۔ اگر یہ والا پسند نہیں ہے تو اس کو پسند کر لو، یہ بات پسند نہیں ہے تو پھر اس کو کر لو۔ ارے مگر کسی نہ کسی کو تو کرو انسانوں، مگر خدا کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف مت آنا۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں انہیں، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ کیا شعر لکھے ہیں علامہ اقبال نے، مست رکھو۔ جو خانقاہی نظام ہے، جو زیادہ دین کی طرف آئے ان کو کھینچ لو خانقاہی نظام میں، اور ان کو بولو سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اسی کشمکش میں ان کو گردانیں پڑواؤ استغفار کی، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ کتنے فتنے ہیں۔ اس انسان کو پتہ ہے کہ جو دن رات گردانیں پڑھ رہا ہے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہے، وہ گردانیں پڑھنا بھی لاحول حدیث بن گیا اس کے لیے، چاہے وہ استغفار ہی کر رہا ہے، مگر سبیل اللہ سے تو ہٹا ہوا ہے نا۔ کب پہچانیں گے ہم یہ بات؟ کون بتائے گا ہمیں یہ باتیں؟ جب تک ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہ آ جائیں۔ ظاہری طور پر تو وہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی پڑھ رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں 1,00,000 بار اگر سبحان اللہ ہی پڑھ دوں دن میں تو میں کامیاب، مگر نیٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی باتوں کو وہ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یعنی رب العالمین کی باتوں کو وہ کوئی بھار اور امپورٹنس نہیں دیتے، ان کو مذاق میں اڑاتے ہیں، اور لوگوں کو پکڑاتے ہیں من گڑت خیالات جن کے اندر وہ بزی رہے۔ جن مسجدوں میں قرآن کا الٹرنیٹ لے کے آئی ہیں لوگ، قرآن کتاب کی شکل میں ہے نا، ہر فرقے نے قرآن کا الٹرنیٹ اپنی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ بھی لاحول حدیث ہے، اور دل کو سکون کیا وہ دیتے ہیں کہ ہم جی حدیث پڑھ رہے ہیں، مگر جو 10-15 منٹ وہ پڑھ رہے ہیں جس میں وہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کر سکتے تھے، اگر ہر مسجد میں یہی ٹائم ٹیبل ہوتا کہ کم سے کم قرآن کی ایک آیت کھول کے بیان کی جائے، بہت چینج آ جاتے، مگر الٹرنیٹ قرآن کا رکھا ہوا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، جان لیں یہ لوگ یہ بدترین ذلت والے رسوائی والے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تکبر کرنے لگتے ہیں، منہ پھیر لیتے، کأن لم یسمعها، اور ایسا بیہیو کرتے ہیں ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، ایسے کہ جیسے ان کے کانوں کے اندر کارک لگی ہو، سیل لگی ہو، ان کے کان بند ہوں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو بدترین عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو تنزیہ، بہت جلدی تم مزہ چکھو گے جہنم کا۔ یعنی کہ ان لاحول حدیث والوں کو جب تم بتاؤ نا اللہ کی آیات یہ ہیں،
یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں۔ جیسے آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو انہی چیزوں میں مگن ہیں، جب ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو قرآن کی آیات کی، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہ جیسے سنا ہی نہیں، اور ان سے کوئی جھوٹی کہانی ڈسکس کرو، کوئی بزنس کی بات ڈسکس کرو، کوئی ضعیف حدیث ڈسکس کرو، کوئی آسانی کی بات ڈسکس کرو، بڑی لمبی لمبی ڈسکشنوں میں وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، مگر جو ہی آیت زبان سے نکل گئی تو بس سمجھو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ بات اب یہاں سے بدل گئی، یہ اب ہمارا ڈومین نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اور قرآن کا اسلوب ہے کہ ظالموں کا انجام بتانے کے بعد مومنین صادقین کے لیے بشارت بھی ساتھ ہی ساتھ آتی ہے کہ تم گھبراؤ مت، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، نعمت بری جنتیں، خالدین فیہا، ہمیشگی 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 کے لیے۔ کہ جو دنیا کے پیچھے مرنے والے لوگ تھے وہ تو چند روزہ دنیا کے لیے جان مار رہے تھے اور وہ تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، اصل نعمتیں وہ جنت کی ہیں جو ہمیشگی کی ہیں۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے، دنیا میں واقعی میں بہت جگہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کروں مگر نہیں، اسلام کی لگام اس کو لگی ہوتی ہے، آپ کے ساتھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بولتے ہو یار اس میں تھوڑا سا لینینسی ہونی چاہیے تھی، میں بھی یہ کر سکتا۔ ہر کسی کی زندگی میں وہ سٹیج آتی ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وہ کچھ چیزیں دیں گے جن نعمتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے نا، یہاں تم نے اپنی نفس کو تو تم ہٹا دو، تم خالی یہاں سوچو تم نے رب کے لیے کمپرومائز کیا نا اپنی نفس کے خلاف، تو وہ رب العالمین تمہاری لاج رکھے گا، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس چیز کے اوپر جس کو ایمان ہوگا اس کو لگے گی دنیا کی کوئی بھی چیز اہم، یا کوئی بھی کمپرومائز کرنے میں تو دکھ ہوتا ہے، نفس تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہے۔ پیٹ بھی لگا ہوا ہے تو کمپرومائز تو ہے دنیا میں، آسان نہیں ہے، یہ شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مگر کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں اس وقت کی کہ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سب سے فوکس کرنے کی بات ہے خالدین فیہا، تم ہمیشگی کے لیے وہاں رہو گے۔ وعد اللہ حق، اور جان لو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، خلق السماوات بغیر عمد، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے۔ ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو کوئی ایسی پلر، کوئی ایسا پائر یا کوئی ایسی کالم، انجینئرنگ بھاشا میں بولتے ہیں، کہ جو ان آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے۔ تم نے تو اپنا چھت تھاما ہے نا، بڑے بڑے پلر لگانے پڑے۔ یہ سورج اور چاند، یہ سیارے اور یہ گلیکسیز، یہ کس نے تھامی ہوئی ہیں؟ ایسا کوئی پلر یا لوہے کی راڈ تمہیں نظر آتی ہے کہ جو سورج اور زمین کے بیچ میں، جس نے سورج کو دور رکھا ہے اور زمین سورج پہ نہیں گرتی، سورج زمین پہ نہیں گرتا؟ کچھ نظر نہیں آتا ہے، مگر یہ سینکڑوں کیا خربوں ٹن ماس کی چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ بالکل ایگزیکٹ پوزیشن کے اوپر فکس ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے، گاڑ دیے زمین کے اندر پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین شیک نہ ہو، تمہارے ساتھ ڈلک نہ پڑے۔ یہ وہی پھر آ گیا نا ایک بہت بڑا میریکل کی اسٹیبلائزیشن ایفیکٹ آف ماؤنٹینس۔ اب آپ پڑھ لینا کہ زمین کے اوپر اگر خالی پلین زمین ہوتی اور پہاڑ نہ ہوتے
تو ارتھ کویک کی فریکوینسی کتنی، ہر 2 سیکنڈ میں ارتھ کویک آتا، تو کیا پاسبل تھی انسان کی زندگی؟ اس کے اندر کے لاوا جو ہے زمین کا وہ بہت پاورفل شے ہے، اس کا باہر پھینک دینا ہر چیز کو کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر یہ پہاڑوں کا بیلنس نہ رکھا ہوتا، اور اس جگہ بیلنس رکھا جہاں زیادہ بیلنس کی ضرورت تھی، جیسے پیپر ویٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھو پہاڑ جما دیے زمین میں تاکہ وہ ڈھلک نہ پڑے تمہارے ساتھ، یہ نہیں لکھا ہے، سائنس نہیں بتائی ہے کہ شیکنگ ایفیکٹ ہو جائے گا، ماؤنٹنس نہ ہو تو ارتھ کویکس آئیں گے۔ سمپل بھاشا کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے اور بڑا سا بڑا جیولوجی والا بھی سمجھ جائے، تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ اٹھے۔ کتنا بڑا میراکل ہے یہ سائنٹیفک۔ آج پتہ لگا ہے سائنس کو کہ اسٹیبلائزیشن ایفیکٹ آف ماؤنٹنس کیا ہوتی ہے، اگر ماؤنٹنس نہ ہوتے تو زمین کے اندر کتنا زیادہ ارتھ کویک کی فریکوینسی بڑھ جاتی۔ فَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اتنا ہی نہیں، اس نے زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر جوڑا عمدہ قسم کا پیدا کیا تمہارے لیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو بتاؤ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جس نے کچھ پیدا کیا ہو ان میں سے، یا اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ہمیں بتاؤ۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔